گرامی قدر حضرات، گزشتہ خطبات سے ہمارے موضوعات میں نماز کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا تذکرہ جاری ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے نمازیوں میں جو غلطیاں علم کمی کی وجہ سے، مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے رہتی ہیں، ان کو آپ کے سامنے اصلاح کی غرض سے پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ ہر نمازی کو اس کی اپنی نماز کا بڑا دھیان، بڑا اہتمام اور بڑا خیال کرنا چاہیے، چند باتیں گزشتہ 2 خطبات میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں سجدے اور قیام، قومہ، جلسہ کے بارے میں کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ تشہد میں بیٹھتے ہوئے رفع سبابہ یعنی انگلی کو ہلانا، اور اسی طرح نماز کے دوران میں اگر کوئی آدمی آ کے سلام کرے اس کے مسائل، نماز ختم ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی آتا ہے مسجد میں تو دوسری جماعت کا کرانا، اس طرح کے چند مسائل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کے اپنی اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ تشہد میں ایک بات ہمارے ہاں معروف کی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو اپنی ران پہ رکھ لینا ہے، اور جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچنا ہے تو اس وقت صرف شہادت کی انگلی کو ہلانا ہے۔ سرکار دو عالم نبی مکرم رسول معظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ تھا کہ آپ تشہد میں بیٹھتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو بند کر کے اس شہادت والی انگلی کو آپ صرف آگے رکھتے تھے، یعنی وہ حدیث میں آتا ہے کہ 53 کا ہندسہ بناتے تھے، 53 کا ہندسہ، کیونکہ جب انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے ساتھ رکھا جائے گا تو یہ عربی میں 5 بن جاتا ہے اور 3 یہ انگلیاں۔ تو حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پہلا ہوتا یا 4 رکعت والی نماز میں تشہد دوسرا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو 53 کا ہندسہ بنا کے آپ اپنی انگلی کو اس انداز میں رکھا کرتے تھے، اور سارے تشہد میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اشارہ کیا کرتے تھے۔ کسی حدیث مبارکہ میں کوئی خاص ایک دعا پہ پہنچ کے صرف ایک بار انگلی کو اٹھانا اور پھر ہاتھ کو اسی طرح سیدھا کر کے اپنی ران پہ رکھ لینا، یہ ثابت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں مختلف جو الفاظ ملتے ہیں، اذا جلس فی الصلاۃ، صحابی کہتے ہیں جب آپ نماز میں بیٹھ جاتے تھے، یعنی جب تشہد میں بیٹھ جاتے تھے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا قعد فی الصلاۃ، جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، واشار باصبعہ، آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے، اور تیسری حدیث کے الفاظ ہیں اذا قعد فی التشہد، جو ہی بیٹھے تشہد میں اس کے بعد عقد 53، آپ 53 کا اشارہ بناتے بیٹھتے ساتھ ہی، واشار بالسبابۃ، اور سبابہ انگلی کے ساتھ آپ اشارہ کرتے رہتے تھے۔ اب یہ اشارہ بڑا معمولی سا، خفیف سا کرنا چاہیے، یعنی تھوڑا سا اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہنا چاہیے، نہ تو اس کے اندر بہت زیادہ انگلی کو ہلانا چاہیے اور نہ انگلی کو ایک جگہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اتنا خفیف اشارہ ہو کہ ساتھ بیٹھا جو نمازی ہے اس کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں بیٹھ کے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، کہ آپ کی نگاہ آپ کی شہادت کی انگلی پہ ہوتی تھی۔ تشہد میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظریں ہوتی تھیں وہ اس شہادت کی انگلی سے آگے
نہیں جاتی تھیں، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہیں اس انگلی کے اشارے سے آگے تجاوز نہیں کرتی تھیں۔